الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواہ احمد والترمذی. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا انسان کو تقوی کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. قرآن کریم آغاز سے لے کر انتہا تک جس مضمون پہ سب سے زیادہ زور دیتا ہے وہ ہے تقوی. تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، اور اس کا مطلب شریعت کی اصطلاح میں یہ ہے کہ انسان ان تمام منہیات سے اپنے آپ کو بچائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. اور جب انسان ان گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو کیا انعامات عطا فرماتے ہیں. تو آج کے درس میں ان انعامات کا ذکر ہے کہ گناہوں سے بچنے کے فوائد آخرت میں تو انسان کو ملیں گے ہی ملیں گے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے بچنے کے کیا فوائد اور ثمرات عطا کرتا ہے اور کن انعامات کی صورت میں اس کو یہ فوائد ملتے ہیں. تو آج کے درس میں ان انعامات کا ذکر ہے. نمبر 1، سب سے پہلا فائدہ اور انعام کہ جب انسان تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی ہر مشکل میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. سب سے پہلا فائدہ جو اللہ تعالی انسان کو دیتا ہے وہ ہے ہر مشکل میں آسانی. سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. دنیا میں آج ہر انسان پریشان نظر آتا ہے کہ میرے معاملات میں مشکلات بہت ہیں، میرے معاملات میں تکلیفیں اور پریشانیاں بہت ہیں. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے معاملات آسان ہو جائیں، رکاوٹیں دور ہو جائیں، مسائل حل ہو جائیں. آج عموماً ہر انسان یہ کہتا نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، میرا کام ہوتے ہوتے رہ گیا، اور معلوم نہیں کیا ہوا کہ معاملات طے ہو چکے تھے، سودا طے ہونے والا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ معاملات میں مشکل پیش آ گئی، بیچنے والے نے انکار کر دیا. یہ جو معاملات میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، دشواریاں سامنے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تقوی اختیار کرو، میں پہلا فائدہ تمہیں دنیا میں یہ دوں گا کہ میں ہر مشکل میں آسانی پیدا کر دوں گا. تم جس مشکل میں پھنسو گے میں آسانی لے آؤں گا. سفر کی مشکلات ہیں تو آسانیاں آ جائیں گی، بیماریوں کی مشکلات ہیں تو دور ہو جائیں گی، گھر میں فقر و فاقہ ہے تو اللہ آسانی پیدا کر دے گا. اگر انسان تنگ دستی میں مبتلا ہے تو اللہ آسانی پیدا کر دے گا. تو اللہ تقوی کی زندگی پہ سب سے پہلی چیز جو انسان کو دنیا میں دیتا ہے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. ہم ہر معاملے میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. نمبر 2، جب انسان تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ دوسری چیز یہ عطا فرماتے ہیں کہ مصائب، آلام، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ بتلا دیتے ہیں.
جتنی پریشانیاں ہوں، مصائب ہوں، آلام ہوں، تکلیفیں ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے نکلنے کا راستہ انسان کو بتلا دیتا ہے کہ انسان اس سے نکل جاتا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم تقوی اختیار کرو، ہم ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے تمہیں نکال دیں گے۔ آج تقریباً ہر انسان اس میں بھی پریشان نظر آتا ہے کہ میرے اوپر مشکلات ہیں، میرے اوپر مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، تو میں ان مصیبتوں سے کیسے نکلوں گا، میں ان مشکلات سے کیسے نکلوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے مشکلات سے نکلنا ہے، مصیبتوں سے نکلنا ہے، تو تم تقوی کو اختیار کرو، اللہ تمہیں ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے نکال دے گا۔ تو تقوی کا پہلا فائدہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ تقوی کا دوسرا فائدہ قرآن بیان کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے انسان کو نکال دے گا۔ آج تقریباً ہر آدمی مصیبت میں مبتلا ہے، ہر ایک کہتا ہے، یہ نظر آتا ہے میرے گھر میں مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ میرے بندے، پریشانی دور کرنی ہے تو اپنی زندگی میں تقوی لے کر آ۔ یہ پریشانی عملیات سے نہیں دور ہوگی، یہ پریشانی ڈاکٹروں، طبیبوں، حاملوں کے پاس جانے سے نہیں دور ہوگی، وہ تو انسان ہے، وہ تمہاری طرح بے کس ہیں، وہ بے بس ہیں۔ پریشانی میں نے لائی ہے، میں دور کروں گا، اس لیے تم میری طرف رجوع کر دو، میں ہر مصیبت کو دور کر دوں گا۔ نمبر 3، جب انسان تقوی کی زندگی پہ چلتا ہے، اللہ تیسری چیز کیا دیتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں وافر رزق عطا کروں گا۔ نمبر 3، تقوی پر اللہ وافر رزق عطا کرتا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے بندے تو تقوی اختیار کر، میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں تیرا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے تو تقوی اختیار کر، میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں تیرا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج تقریباً ہر آدمی یہ بھی کہتا نظر آتا ہے کہ میرے گھر میں تنگ دستی ہے، مہنگائی زیادہ ہے، گھر میں فقر و فاقہ ہے، تنخواہ سے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ اللہ نے وظیفہ بتایا، گناہ چھوڑ دو، تم گناہ چھوڑ دو، میں تمہارے مال میں برکت ڈال دوں گا، میں تمہارے 10,000 کی تنخواہ سے تمہارے مہینے کے اخراجات کو پورا کر دوں گا، تمہاری تمام مصیبتیں، پریشانیاں بھی دور کروں گا، اور تمہارے آنے والے تمام اخراجات کو میں اس تنخواہ سے طے کر دوں گا اگر تمہاری زندگی میں تقوی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تیسری بات یہ بیان فرماتا ہے کہ جو تقوی کی زندگی پہ چلے گا، ہم اس کو وافر رزق عطا فرمائیں گے جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 4، جو آدمی تقوی کی زندگی پہ چلے گا، اللہ چوتھا انعام دنیا میں اس کو کیا دیں گے؟ فرمایا ہم اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 5 میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، میرے بندو تم تقوی اختیار کرو، میں تمہارے ماضی کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ تو 5ویں چیز اللہ انسان کو یہ دیتا ہے تقوی سے، اس کے ماضی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں چونکہ کوئی معصوم نہیں ہے، ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اب گناہوں کی معافی کیسے ہوگی؟ تو کہا تقوی کی زندگی پہ چلو، ہم تمہارا ہر گناہ معاف کر دیں گے۔ نمبر 6، نمبر 5، اللہ تعالیٰ تقوی کی زندگی پر چلنے پر انسان کو کیا دے گا؟ تو کہا حق اور باطل میں سمجھنے کی توفیق عطا کرے گا۔ باطل کیا ہے، حق کیا ہے، اللہ ایسی فراست انسان کو دے دے گا کہ اس فراست کے ذریعے سے وہ حق اور باطل کو جان لے گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی میں تقوی ہوا تو میں تمہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے ایمان والو اگر تم تقوی پہ چلو گے تو میں تمہیں فرقان عطا کروں گا۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز،
میں تمہیں اتنی استعداد، اتنی صلاحیت، اتنی فراست دے دوں گا کہ تم صحیح اور غلط کو، حق اور باطل کو، اچھے اور برے کو تم پہچان سکو گے۔ جس کی زندگی میں گناہ ہوں گے وہ حق اور باطل کو نہیں پہچان سکے گا، جس کی زندگی میں گناہ ہوں گے وہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر سکے گا۔ ہاں، جس کی زندگی میں تقوی ہوگا اللہ اسے فراست دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو ہم تمہیں فرقان دیں گے، یعنی حق اور باطل کے درمیان میں ہم تمہیں تمیز دیں گے۔ نمبر 6، جب انسان تقوی کی زندگی